بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات ناصر شیخ ایک بار سنہن 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ نسیم فاطمہ بنت سید اسماعیل حسین کی روح کو رسالہ سلام. عزیزان محترم، صاحبان ایمان، علماء ربانی کی بہت ہی مشہور و معروف یہ دعا بھی ہے اور آیت بھی ہے. یہ آیت اللہ نے مسلمانوں کے والدین کے حق میں کیسے دعا کرنی چاہیے اس کا مفہوم اور اس کی عظمت سے اللہ نے آشنا ہے. اللہ نے قدرت کو رہا ہے کہ پروردگار یہ جملہ اپنی طرف سے کہ ان دونوں پر رحمت نازل فرما جنہوں نے بچپنے میں ہم پر رحمت نازل کی ہے یا فضیلت میں جاتے ہیں. اب آیا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جب قرآن کی آیت ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں اس دعا پہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے والدین بخشے جائیں گے اور ان کی مغفرت. جب ہمیں اپنی دعا پر یقین ہے تو اگر اللہ کا رسول کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، اگر اللہ کا رسول ان دونوں کے لیے دعا کر رہا ہو تو کیا رسول کی دعا رائگاں جائے گی؟ تو اگر رسول کی دعا رائگاں چلی گئی تو امت کی کوئی دعا کامیاب نہیں ہو سکتی. تو آخر اللہ نے کہا ان دونوں پر. اس کا مطلب ہے کہ جب ان دونوں پہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو چونکہ محمد یتیم آئے تھے، باپ تو تھا نہیں، تو اب یہاں لفظ پالنے والوں پر ہے. توجہ رکھیے گا، لفظ پالنے والوں پر ہے. تو محمد سے پوچھا جائے کہ آپ کے پالنے والے کون ہیں؟ بھئی اب پوچھا جائے محمد عربی سے کہ آپ کے پالنے والے کون ہیں؟ تو میرا نبی آواز دے گا ہمارے پالنے والے کا نام ابو طالب ہے، ہمارے پالنے والے کا نام اذان گرامی فاطمہ بنت اسد ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات عیاں کر دیا کہ اگر ہماری دعا اپنے پالنے والوں کے لیے کام نہیں آتی تو تمہاری دعا بھی کام نہیں آئے گی. اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون کیا سمجھتا ہے قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، مگر ہمارا یقین ہے کہ محمد کی دعا قبول ہوئی.
اب ہم جو مجلس کر رہے ہیں، یہ جو ماتم کر رہے ہیں، جو عزاداری کر رہے ہیں، جو اپنی مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے مجالس اعزا کا اہتمام کر رہے ہیں، اگر ہمیں یقین نہ ہوتا تو یہ سلسلہ آج تک جاری نہ رہتا۔ اس سلسلے کا جاری رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پہ یقین ہوتا ہے وہیں پہ انسان کوشش کرتا ہے، جہاں پہ یقین ہوتا ہے وہی مرزان گرامی آگے بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب جب ہے ہمارے جیسے کو یقین ہے تو محمد کو کتنا یقین رہا ہوگا۔ بہت توجہ۔ میں نے کہا اے محمد یہ بتائیے کہ آپ نے جس کے لیے دعا کی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بہت توجہ۔ عجب نہیں، میرا نبی آواز دے، میرا عزیز موجود ہے مولانا نصر مہدی صاحب نجفی پور جو جزانے گرامی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پروردگار اچھا تو نے دعا کا طریقہ بتا دیا، محمد نے کر دیا۔ اب جب محمد نے دعا کر دی ہے، اپنے دونوں پالنے والوں کا یاد رکھے جملہ، دونوں پالنے والوں پر یہ بتا ہم جو دعا اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ۔ عجب نہیں، پروردگار آواز دے، اچھا یہ بتا یہ قرآن کتنے برس سے نازل ہوا؟ میں نے کہا 1400 سال سے پہلے قرآن نازل ہوا۔ کہ اچھا اس دعا کے بعد مسلمان جہاں جہاں ہے کلمہ گو یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ کہاں پڑھتا ہے؟ کہ اگر پڑھتا ہے تو اس کو یقین ہے، پڑھتا ہے تو یقیناً یقین ہے۔ اچھا یقین نہ ہوتا تو یہ ایصال ثواب نہ کرتا، یقین نہ ہوتا تو یہ دعائیں نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقین ہے۔ تو جب مسلمان کو اتنا یقین ہے تو محمد کو قرآن پہ کتنا یقین رہا ہوگا؟ صلوات محمد کو کتنا یقین رہا ہوگا؟ تو ایسا نہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرنا۔ دیکھیے والدین نعمت پروردگار کی عظیم نعمت کا ہے۔ ماں و باپ جو ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ماں الفت ہے، ماں محبت ہے، ماں شفقت ہے، ماں پیار ہے، ماں اصول ہے، ماں چادر دعا ہے اور رحمت دعا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب جانے گرامی ماں کا وجود بیٹوں کے لیے، باپ کا وجود بیٹوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یہ تمہارے لیے عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ توجہ، کم ہے۔ میری آپ شادی ہو جائے گی تو کم ہے۔ اب اسے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کم ہے تو آخر محمد عربی کو جس نے پالا ہے تو محمد عربی کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں والدین سے آگے نہ بڑھو، ان دونوں سے بھی آگے نہ بڑھو جنہوں نے تمہیں شفقت کی ہو، جنہوں نے تمہیں پالا ہو، جنہوں نے تمہیں پیار کیا ہو۔ تو عزیزان گرامی ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو اب یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور سرور کائنات نے علی کے والد کا احترام کتنا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، علی کے والد کا احترام کیا۔ دل چاہتا ہے محمد سے پوچھو اے محمد عربی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ احترام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ابو طالب کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ آواز محمد آئے گی، تعداد مجھے معلوم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ اور یہ قرآن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے قلب پہ نازل ہوا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ہمارے قلب پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے سفر میں نازل ہوئی ہو، حضر میں نازل ہوئی ہو، پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہو، مگر اللہ نے قرآن کو جو ہے محمد عربی کے قلب پہ نازل کیا۔ میں کہوں گا پروردگار بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ مسلمانوں میں بھی دو فرقے ہو گئے، ایک وہ کہتا ہے کہ قرآن چین کے ڈالا گیا، ایک وہ کہتا ہے قرآن نازل ہوا۔ جب نہیں آواز قدرت آئے گی تجھے معلوم نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپریشن کرنے والا ڈاکٹر جو غلطی کر دیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے تو اب اس سے تلاشو اس کا ڈاکٹر کون تھا۔ آنے والا کون لانے والا تھا؟ جب نہیں آواز قدرت آئے، ارے میں جب قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر سکتا ہوں تو قلب پیغمبر پہ نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ دعائیں مغفرت ہے، ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں دعائیں مغفرت ہے۔ والدین کے وجود کے لیے بس نوجوانوں کا میسج ہے، دیکھیے والدین ایک بہت عظیم نعمت کا نام ہے۔ ایک وہ ہے جو والدین ہیں، ایک وہ ہے جو پالنے والے ہیں۔ قرآن تشریف فرمائے پالنے والے ہیں۔ دیکھیے پالنے والے کا بھی مرتبہ بہت عظیم ہے، پالنے والے کا بھی مرتبہ بہت عظیم ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کسی نے پالا، ہم یتیم ہو گئے، ہمیں کسی نے پالا، پالا۔ اب جب پالا تو قرآن کہہ رہا ہے، اہل بیت کسی نے کہہ رہی ہے جس نے تمہیں ایک دن پالا گویا اس نے تم پر ہمیشہ کے لیے احسان کر دیا۔
ایک دن پالا احسان کر دیا، اس کا احسان ہمیشہ ماننا۔ اب یہ بتائیے محمد کو جس نے پال کے جوان بنایا ہو، اب اس کا احسان کتنا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات جس کا شکریہ ادا کرے اسے محمد کہا جاتا ہے، محمد جس کا شکریہ ادا کرے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ موت و حیات کی منزل کا مسئلہ ہے، مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس والدین یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا تصور انسان زندگی میں نہیں کرتا، مرنے کے بعد ضرور کرتا۔ آپ کریں نہ کریں، آل محمد نے کیا، رسول کے خانوادے والوں نے کیا۔ تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں کا وجود نعمت پروردگار ہے۔ ماں کی دعا بچوں کے حق میں رحمت ہے۔ اور بعض روایتوں میں مجھے ملا کہ جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں کی دعا آگے آگے ہوتی ہے، بچے کا قدم پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ماں کی دعا صاحبان ہے، ماں کی دعا طاقت ہے۔ اسی لیے جب کسی نے ہمارے رب کے چھٹے امام جعفر صادق کسی نے پوچھا مولا میں نے بڑی محنت و جفاکش کی ہے اور میں ترقی کر کے اتنی منزلوں پہ آ گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں فلسفی بن گیا۔ تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کیا تو نے بہت محنت کیا۔ مولا کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، اس ترقی میں تیری ماں کی دعا کا اثر ہے، اس ترقی میں تیری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچوں کو اپنی ترقی محسوس ہو تو اپنے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ بہت توجہ۔ اب جب دنیا کی ترقی ہو تب تو والدین کا شکریہ ادا کریں۔ ہم تو صبح شام اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں پال کر کے حسینی بنایا، یزیدی نہیں بنایا۔ ہمارے والدین نے ہمیں پال کر حسینی بنایا، فیصلہ تک پہنچایا، دین تک پہنچایا، شریعت تک پہنچایا، نمازوں تک پہنچایا، قرآن تک پہنچایا، اور کم سے کم ہم کو اتنی صلاحیت تو دی۔ ہم کیا ہے، باطل کیا ہے، حق والے فیصلہ بچھا کر کے زمانے والے کو بتاتے ہیں۔ یہاں دیکھو ہم قرآن ثابت کا بھی ذکر کرتے ہیں، قرآن ناطق کا بھی ذکر کرتے ہیں، مرنے والے کو جو ایشان ثواب کا ذریعہ پہنچاتے ہیں، قرآن ناطق کے ذریعے بھی، قرآن ثابت کے ذریعے بھی۔ اس لیے قرآن ثابت کے ناطق کے ذریعے بھی میں ثابت خاموش کتاب کو کون جانتا، اسے بتانے والا کون تھا، دکھانے والا کون تھا۔ اس کا مطلب ہے قرآن تو نازل ہوا مگر قرآن کو آگے بڑھا کے امت کو راستہ دکھانے والے اہل بیت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ صلوات محمد بھائی والی مشین اتنی لمبی لگا دوں گا آواز میں ٹھیک ہے کہ صلوات اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کیا ہے۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ جب تم گھر میں قدم رکھو اور اگر تمہارے گھر میں والدین ہو تو آہستہ قدم رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم سے ان کی نیند میں خلل پڑ جائے، ان کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ آج کا معاشرہ کیا ہے؟ آج کا معاشرہ یہ ہے کبھی کبھی ہم والدین سے ناراض ہو کے گفتگو بند کر دیتے ہیں، کئی دن ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہے نہیں زمانے یہ کنسر ہے، ماحول ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا مولا مومن کے لیے فرما رہا ہو کہ خبردار مومن سے 3 دن سے زیادہ گفتگو مت کرنا، 3 دن سے زیادہ گفتگو مت کرنا،
وہ والدین کے حق میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے کہ والدین اگر ناراض ہو جائیں تو یہ انتظار مت کرو کہ والدین تمہیں منانے آئے، یہ کوشش کرو کہ تم جا کے مناؤ۔ مولا صاحب کسی نے پوچھا مولا اگر والدین اس دنیا میں نہ ہو تو کیا کریں، ناراض اگر چلے گئے ہو تو کیا کریں؟ کہ روز قبروں پہ جاؤ، روز جا کے معافی مانگو، ایک دن اس کی روح کو احساس ہوگا کہ میرا بچہ بے چین ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ہے فضیلت والدین۔ اب اس سے بڑی بات اور آتی ہے تو میں اس سے اللہ حسین جو ہم برپا کر رہے ہیں، تو اب ایک بات ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ مجلس انتقال کے بعد ہوتی ہے، کرنے کے بعد ہوتی ہے، تو مجلس ہے ایصال ثواب ہے نا، ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ہے نا، پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اب بہرحال ہمارے ملت اسلامیہ کے لوگ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کہتے رہا بعض طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس کے کیا ایصال ثواب جائز، قرآن پڑھنا جائز ہے، مجلس کرنا جائز ہے، عبادت کرنا جائز ہے، میلاد کرنا جائز ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ بعض طبقہ وہ ہے کہتا ہے ناجائز ہے، ٹھیک ہے، جس کے کیا ناجائز ہے، جس کے کیا جائز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس کے کیا ناجائز ہے وہ بھی بیچارہ صحیح ہے، اور جس کے کیا جائز ہے وہ بھی صحیح ہے نا، جائز اور ناجائز بات آگے تو ہے۔ ہمارے مثالیں تو جہاز بھائی بینک میں رہے منیجر رہے، یہ بتائیے کہ اگر وہاں والی کرنسی ہندوستان میں لائی جائے سعودی میں، اور کسی پان کی دکان پہ جایا جائے، کوئی پان والا آپ کو دکان میں دے گا؟ نہیں بندے گا، بھائی لے لو، وہاں کا 1 ریال ہے اور یہاں آ کر کے تمہارا جو ہے 22 روپیہ ہو جائے گا اس وقت، تو کہے گا حضور چاہیے بینک میں جائیے۔ بینک میں کیوں جاؤں؟ کہ یہ کام حکومت نے بینک والوں کے ذمہ لگایا ہے کہ یہاں کی کرنسی وہاں میں تبدیل کرو، وہاں والی یہاں کی کرنسی میں تبدیل کرو۔ تو اب ادانے کے بعد ایصال ثواب بھی تبدیلی کا نام ہے، یہاں بھیجتے کچھ ہے، اب وہاں ہے پہنچانا، تو اب جب پہنچانا ہے تو ایسے کو تلاش کرو جو یہاں کی رضا کو وہاں میں تبدیل کر دے، یہاں کی رضا کو وہاں میں تبدیل کر دے۔ بینک والے تو جب وہاں کی کرنسی یہاں تبدیل کر سکتے ہیں تو کائنات کو جس نے خلق ہی کیا ان کے صدقے میں، تو کھانا یہاں کا ہوتا ہے، رضا وہاں کی ہوتی ہے، ذکر یہاں کا ہوتا ہے، لطف وہاں کا ہوتا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کس کو؟ بدعت اس کام کو کہتے ہیں، جہاں تک آواز جا رہے، بدعت اس کام کو کہتے ہیں شریعت میں نئی بات پیدا کرنا، مگر جو رسول کر کے جائے وہ ہے سنت۔ توجہ چاہتا ہوں، کر کے جائے وہ ہے سنت۔ اب میں بات پوچھتا ہوں، چھوڑو بھی ابو طالب کی بات، چھوڑو بھی علی کی بات، امین حمزہ کی شہادت میں تمام مسلمان متفق ہے، تمام مسلمان سید الشہداء مانتا ہے، برادران اسلام کے تمام کو۔ اب میں پوچھتا ہوں، آیات کی بھی کتابوں میں ہے، جناب حضور سرور کائنات جناب امین حمزہ کا غم کتنے دن منایا، سو کتنے دن منایا، اور پھر کیوں بھیجا مدینے والوں کے درمیان؟ جاؤ لوگوں سے کہو تو میرے گھر آئے، آ کر کے پرسا دے، مجھے تعزیت دے۔ اے اللہ کے رسول، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو یہ تعزیت دیں گے تو کیا آپ کا غم کم ہو جائے گا؟ اجب نہیں، میرا نبی آواز دے، یہی تو امت کو بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی کل بدعت کہے تو محمد کی سیرت پیش کر دینا۔ جب کوئی بدعت کہے تو محمد کی سیرت پیش کر دینا۔ محمد نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں کے ہاں جمع ہونا چاہیے، لوگوں کے ہاں تعزیت دینا چاہیے۔ اب اس سے بڑی بات ہے جانے گرامی، اب لوگوں نے کہا بدعت ہے، بالکل ان کے کیا صحیح بات ہے۔ وجہ یہ ہے امین کا ہونا ضروری ہے، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے امین کا ہونا ضروری ہے، امانت داری ضروری ہے۔ اما جنہیں کوئی امین ہی نہ ملا ہو،
جنہیں کوئی امین ہی نہ ملا ہو وہاں ہے پدر اما جہاں 14 امین ملے ہو. صلوات محمد کہ جب تمہارے والدین یا تمہارے بزرگ کوئی بھی تمہارا چاہنے والا تمہارے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو تمہیں تسلی اگر حاصل کرنا ہے تو اس کی قبروں میں جایا کرو, اس کی قبروں میں جایا کرو. اب ایک بات اور عرض کر کہ ملت اسلامیہ کے درمیان ایک بات اتنی عام کی گئی کہ رسول اسلام کے چچا جنہوں نے پالا تھا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا آپ کو کیسے معلوم کہ کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ نے سنا تھا, آپ نے پوچھا تھا؟ جو کہتے نہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا کلمہ نہیں پڑھا تو بتایا کس نے؟ بہت توجہ, بتایا کس نے؟ جو کہا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول آخر وقت تک کہتے رہے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا یہ بتائیے کہ ابو ہریرہ فتح مکہ کے کتنے سال کے بعد ایمان لائے؟ ایک سوال تو سب سے پہلا یہ لائے کتنے سال کے بعد؟ 3.5 سال کے بعد. اور جب محمد اور ابو طالب مکے میں ہیں اور اس وقت یہ جناب ہیں یمن میں. کہاں ہے؟ یمن میں. پوری توجہ. اچھا یمن سے مکے کی دوری ہے 3500 کلومیٹر. 3500 کلومیٹر. دیکھیے یہ بلاغان اسلام کے درمیان بھی میں پڑھتا ہوں, یہ واقعہ میں نے میلاد میں بھی پڑھا ہے. پوری توجہ, بڑی ایمانداری کے ساتھ. شاید 3000 کلومیٹر. اچھا یہ لکھتے ہیں کہ کان میں چھپ کے رسول اللہ کہہ رہے تھے چچا ایمان لائیے, چچا ایمان لائیے. ابھی یہ بتائیے ہمارے دوست بلال عظیم و نصیر صاحب ہیں اور میں کان میں چھپ کے کوئی بات کر رہا ہوں اور وہاں پہ جاوید صاحب بیٹھے, کیا جاوید صاحب کو یہ پرائیویٹ گفتگو سننے کا حق ہے؟ اچھا سنا تو کیا کیا انہوں نے؟ گناہ کیا. اچھا اگر چلیے سن ہی لیا تھا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے یا نہیں؟ پوری توجہ. اس سے بڑا گناہ ہے یا نہیں؟ تو گناہ ہے. یہ تو سارا مسلمان جانتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو نہیں سننا چاہیے. مگر نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ابو ہریرہ کی اسی روایت کو اسلام سمجھ لیا. پرائیویٹ گفتگو سنا اور کہہ رہے تھے چچا ایمان لائیے, چچا ایمان لائیے. اب آپ کچھ اور بھی رسول کہہ رہے ہوں گے. یہی بات آپ کو کیسے یاد رہ گئی؟ تب معلوم ہے نا اگر کوئی حسد کسی سے کرنے لگے تو ہم کچھ بھی گفتگو کریں گے سمجھے گا میرے بارے میں کہی جا رہی ہے, میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے 3500 کلومیٹر کی دوری تھی, یہ کون سا سیٹلائٹ لگا تھا کہ جہاں سے یہ دیکھ رہے تھے؟ اب کہنے دیجئے کہ زمانے والوں یہی تو افسوس ہے, راویوں سے اسلام لیا اہل بیت سے اسلام نہیں لیا. راویوں سے اسلام لے لیا, اہل بیت سے اسلام نہیں لیا. اگر اہل بیت سے اسلام لے لیتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا زمانے کا. آج جو حالات ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں, اب آپ دیکھیں آپ آگے بات نہیں, یہ سب لوگ تمام ملت اسلامیہ کے لوگوں سے سوال ہے کہ اگر علی کے باپ ایمان نہیں لائے تھے تو علی کے باپ کا پہلے قبرستان تلاش ہو. علی کا باپ دفن کہاں ہو؟
ماشاءاللہ گئے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں کاشمیر ماشاءاللہ اپنی اپنی خبریں ہیں علاقوں میں ہوتی ہیں. مسلمان کے قبرستان میں کوئی کافر دفن ہو سکتا ہے؟ شرعی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا مسلمان کسی کافر کے قبرستان میں وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے قبرستان اپنا مسلمانوں کا خود کا ہونا چاہیے. تو اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں بڑی آہستہ سے, یہ جنت المعلا جو ہے یہ کس کا قبرستان ہے؟ یہ کس کا قبرستان ہے؟ تو آپ کہیے گا مسلمانوں کا. اچھا مسلمانوں کا. اب یہ بتائیے اس قبرستان پہ رسول اسلام جا کے دعائے مغفرت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا, جاتے تھے. وہاں پہ باقاعدہ ہرا بورڈ آج بھی لگا ہوا ہے, میں تو برابر جاتا ہوں دیکھتا ہوں لگا ہوا ہے. رسول آتے تھے جنت المعلا میں بھی جنت البقیع میں بھی, دیکھیے اس طریقے سے سلام کرتے تھے اپنے بزرگوں کو, ایسے سلام کیجئے, ایسے دیکھیے. اب اسی قبرستان میں جناب ابو طالب کی بھی قبر ہے, جناب خدیجہ کی بھی قبر ہے, جناب عبد مناف کی بھی قبر ہے, جناب ہاشم کی بھی قبر ہے, رسول کے خانواده بھی کی قبر ہے, جناب عبداللہ کی دوسری مکے میں قبر ہے. اب میرا ایک سوال ہے, کیا رسول اللہ جب جنت المعلا میں گئے ابو طالب کو چھوڑ کے دعائے مغفرت کیا؟ کیا چھوڑ کے مغفرت کیا؟ تو سارا زمانہ کہتا نہیں. اب تو بات یہی طے ہو گئی کہ بھائی آپ کو اپنی دعا پہ اتنا یقین ہے, ارے محمد جس کے لیے دعا کر دے. ارے آپ اپنی دعا پہ کہتے ہیں میرا باپ جنت میں جائے گا, میری ماں جنت میں جائے گی. میں 1400 برس سے کہہ رہا ہوں اگر علی کا باپ جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں. لہذا یاد رکھو اور اپنے والدین کو جنت تک پہنچانا ہے تو پہلے علی کے باپ کی فکر کرو, تب اپنے باپ کی فکر کرنا. اس لیے دعائے مغفرت جو ہم کرتے ہیں ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے ذات والدین میں کہ والدین کی سرپرستی نہ ہونا یہ بہت بڑا زندگی کا نقصان ہے. ایسا نہیں کہ رسول اسلام یتیم ہوئے تو پھر اپنے باپ کو یاد نہیں کرتے. تاریخ کہتی ہے تو ہر لمحہ اپنے باپ کو والدین کو یاد کرتے, ہمیشہ یاد کیا ہے. اور وہ گھر ویران کہا جاتا ہے جہاں پہ والدین نہ ہو. تو کسی نے پوچھا میں نے مولا سے, مولا اگر والدین نہ ہوں ہمارے تو ہم کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ والدین کی دعا کا سلسلہ جاری رہے. تو مولا نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کی خبروں پہ جایا کرو, روز جایا کرو, برابر جایا کرو. اچھا اگر روز نہیں جا سکتے تو ہفتے میں جاؤ, ہفتے میں نہیں جا سکتے تو مہینے میں جاؤ, مہینے میں نہیں جا سکتے تو 6 مہینے میں جاؤ, 6 مہینے میں نہیں جا سکتے تو سال میں جاؤ. بہرحال ہمارے یہاں یہ سال والی رسم بن گئی, خالی شب برات. شب برات آئی نہیں کہ تب قبر کی بھی فکر ہے, ہمیں قبرستان کی بھی فکر ہے, راستے کی بھی فکر ہے. قوم کا عالم یہ ہے, پوری توجہ بات جو کہتا ہوں کہوں گا, قوم کا عالم یہ ہے کہ کربلا کا راستہ لوگوں کو محرم میں یاد آتا ہے, اس کے بعد سے سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, پورے ہندوستان کا معاملہ. قبرستان تب سمجھ میں آتا ہے کہ راستہ ہے یا نہیں ہے جب انسان میت لے کے قبرستان تک پہنچا کرتا ہے. کاش اگر لوگوں کو زندگی میں احساس ہو جائے کہ یہ محل جانے والا نہیں ہے, آخری مکان ہمارا وہی ہے. اگر اس مکان کی انسان فکر کرنے لگے تو یقین مانے انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. انہوں نے کیا فرمایا روز قبرستان جاؤ. وجہ یہ ہے کہ قبرستان دیکھنے سے حیات بڑھتی ہے, موت نہیں ہے, حیات بڑھتی ہے. حیات کا کیوں؟ اس لیے جب جب نیکی کا ارادہ کرو گے اللہ حیات میں اضافہ کرے گا. یہ قرآن ہے. جب جب نیکی کا ارادہ کرو گے اللہ تمہاری حیات میں اضافہ فرماتا جائے گا. دوسری چیز جب جب قبر دیکھو گے تب تک غرور ٹوٹے گا. جب جب قبرستان دیکھو گے غرور ٹوٹے گا. اس لیے غرور ٹوٹے گا, پھر یہ فخر نہیں ہوگا ہمارا مکان بہت اچھا ہے, فخر یہ ہوگا آنا یہی ہے. صلوات محمد والے
ہوگا کہ ہمارے آنا یہاں جب اسی مٹی میں جانا ہے تو احساس ہو جائے گا آپ کو کہ ہم کتنے بڑے بلند تھے. اس لیے موت و حیات کی زندگی کو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد بات آ گئی 3 چیزیں یاد رکھیے گا. عنوان وصیت امام زین العابدین. مولا فرماتے ہیں کنجوس سے دوستی مت کرنا. وصیت میں فرمایا بخیل سے دوستی مت کرنا. اور یہ فرمایا جو فاسق و فاجر ہو اس سے دوستی نہ کرنا. اب آپ سمجھے کسی بھی ملک کا رہنے والا اگر ایماندار ہوگا تو کسی بھی فاسق و فاجر سے وہ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور حق والے باطل کی پیروی کبھی نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک بات ابھی آئی تھی جناب جاوید بھائی جناب سکینہ کے حوالے سے کہا تھا اگر کوئی چاہے کہ ازاداری بند کر دیں گے تو 40 دن بھی نہیں گزرے گا اس پہ اعلان نازل ہو جائے گا. اب آپ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ تاریخ پہلی ہے کہ سیریا میں اس مرتبہ محرم ہونے نہیں دیا گیا. آخر چند ہی دن گزرے کہ جولانی کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. جولانی کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا. اسی لیے میں 1400 برس والوں سے کہتا ہوں یہ یاد رکھ لینا سب سے ٹکرانا آزاداروں سے ہے وہ ہمیشہ زیر ہوئے ہیں برباد ہوئے ہیں. کم سے کم کچھ مانو نہ مانو ایران نے آزاداری کی بنیاد پہ اتنا تو بتا دیا کل کا جو سپر پاور تھا آج آزاداروں سے ٹکرایا تو زیرو پاور میں آ گیا. آزاداروں سے نہ ٹکرانا. آزادار طاقت ہے قوت ہے. اور امام حسین کی جو محبت ہے یہ ہمارے لیے اتنی بڑی طاقت و قوت ہے کہ زمانہ ہمیں چاہ کر کے بھی مٹا نہیں سکتا. اور نہیں مٹا سکتا اس کی دلیل سن لیجیے. سامنے کی دلیل سن لیجیے. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی سید خان بنا ہو, کوئی سید مرزا بنا ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. مگر آپ دیکھیں الحمدللہ سادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کل تک کچھ دے سادات ہو گئے, کل تک کچھ دے سادات ہو گئے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ آخر سادات اتنے بڑھتے کیوں چلے گئے. جب اپنی آواز قدرت ہے ناظرین یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ 1400 برس میں بنی امیہ بنی عباس والے نسل سادات میں ملا پائے تو نسل اہل بیت لہذا یقین رکھیے آپ اپنی زندگی پر فخر محسوس کیجئے اپنی زندگی پر کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے والدین نے اپنی آغوش میں ایسی تربیت عطا فرمائی ہے کہ آپ فرش ادا پہ آتے نہیں ہیں بلکہ جنت میں بیٹھتے ہیں. فرش ادا جنت ہے, جنت. اور اس لیے جنت یہاں پہ آپ نہیں صرف آتے, یہاں پہ زہرا آتی, یہاں پہ علی آتے, یہاں پہ حسین آتے. وہ مرحومہ بڑی نیک بخت اور مولا کی چاہنے والی محب عزا, جو یہی عزا خانہ ایک زمانے میں ہستی والے گواہ ہیں جسے پلاسٹک لگا کر کے جب عزاداری ہوتی تھی اس زمانے میں ان کا جملہ مجھے یاد ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت مت اٹھانا جب تک زہرا کا آزا خانہ اپنی آپ کو اس وقت مجھ سے زندگی میں انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمارا مکان نہ ہو زہرا کا مکان بن جائے. اس لیے بستی کے مومنین جب آتے ہیں بارش ہوتی ہے بیٹھتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ عزاداروں کی حیثیت ہو رہی ہے. اللہ اللہ ہمارے گھر کی ماؤں کو بہنوں کو اتنا احساس ہے
کہ ہمارے عزادار کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ عزیز و جگہ یہ عزادار دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور چلا جاتا ہے کوئی بھی عزادار۔ وجدان گرامی آپ یہ مت سوچئے گا کہ بس دنیا میں آیا تھا چلا گیا، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے، معصومہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی میرے لال کا عزادار یا عزاداری کرنے والی جب آتی ہے تو میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں۔ اس لیے دعا کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہی میرے لال کا ماتم کرتی رہی پر سے عزاداری۔ آپ نے دیکھا کہ اس بیماری کے عالم میں جیسا کہ بتایا بچیوں نے کہ فرشدہ پہ آ کے بیٹھنا اور کہتی تھی کہ فرشدہ پہ بیٹھ کے بڑا سکون دیا گیا۔ عزیزوں ایک ماں گئی ہے، آپ احساس کریں کہ بیٹوں کی ماں ہم سے رخصت ہوئی، بیٹیوں کی ماں رخصت ہوئی، کیا عالم ہے۔ آج ہماری ماں چلی گئی، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا اپنے اس پورے اجزا کو، اپنے بستی والوں کو، چاہنے والوں کو، کتنی خوش نصیب تھی، ان کے بھائی بھی موجود ہیں مرحومہ کے، کتنی خوش نصیب تھی کہ بیوہ ہونے کے بعد بھی کسی نے ان پہ کوئی تعزیانے نہیں مارے۔ آپ نے دیکھا جنازہ کی شان شوکت سے اٹھایا گیا، ضعیفہ ہونے کے بعد بھی کمر خمیدہ نہیں ہوئی، مگر حائل ایک دینی تاریخ میں ہمیں ایسی ملی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بیٹی ہو، کوئی ایسی زوجہ ہو، کوئی ایسی ماں ہو جو 18 برس کی عمر میں ضعیفہ ہو جائے، 18 برس کی عمر میں ضعیفہ ہو جائے۔ اللہ میں کہوں گا اتنی عمر کے بیوہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے عصا کا سہارا تو نہیں لیا، مگر ہائے زہرا 18 برس کی عمر میں ضعیفہ ہونے کے بعد عصا لے کے چل رہی تھی۔ ارے زمانے والوں نے اس بندی کو باپ پہ بھی رونے نہ دیا گیا۔ میں اپنے عزیزوں کو کہوں گا خوش نصیب ہو کہ تم نے اپنے باپ کا بھی جنازہ دیکھا، اپنی ماں کا بھی جنازہ دیکھا، مگر ہائے تاریخ کربلا، ہائے تاریخ علم ہے کہ رسول کی بیٹی پہ کیسے اذیت کھائی گئی۔ اللہ دارو رسول کی بیٹی کو ہم نے دیکھا کہ جب روتی ہے تو رونے نہیں دیا جاتا، آگے کہا جاتا فاطمہ یا تو دن میں رو لو یا تو رات میں رو لیا کرو۔ ہائے ایک مرتبہ سوکھے درخت کے نیچے جا کے معصومہ ماتم کرتے تھے تاکہ اپنے بابا کا ماتم کر کے دل بھرتے۔ اللہ اللہ ظالم نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ جب یہ درخت کٹانا تاریخ کہتی ہے جناب معصومہ اپنے گھر میں بیت میں تشریف لائی، علی نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد فرمایا فاطمہ زمانے والوں نے کوئی نہیں ایزا دی ہے اور زمانے والوں نے تازیانہ مارا ہے۔ عزادار فاطمہ کہتی نہیں تازیانے تو نہیں مارے۔ اب الحسن آج میں اور غریب ہو گئی، پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا جس سوکھے درخت کے نیچے بابا کا ماتم کرتی تھی زمانے والوں نے اسے بھی محروم کر دیا۔ اے ابو الحسن علی کی بیٹی نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، اے ابو الحسن ممکن ہو جب فاطمہ کے لیے بیت الحسن بنوا دو۔ علی نے فاطمہ کے لیے بیت الحسن بنوا دیا۔ عزادارو ماں کا باپ کا ماتم فاطمہ کرتی رہی۔ عزیزوں وقت بھی قریب آیا، ایک دن بچوں کو بلایا، سن لو عزادارو بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں۔ آج یہ ہے نا ہماری ماں چلی گئی، آج چیز کے کہتے ہیں ماں چلی گئی، معصومہ کہتی ہے ماں پہ نہ رویا کرو، میرے حسین بہت جب تم یہ کہہ کے رہو گی نا عزادار چلی گئی تو زیادہ دعائیں دے رہی ہوگی۔ آخری لمحات کی گفتگو سب کو یاد رہ جاتی ہے۔ عزادار کی فاطمہ نے بلایا حسن میرے لال قریب آ جاؤ، حسین میرے لال قریب آ جاؤ، زینب میرے قریب آ جاؤ، ام کلثوم قریب آ جاؤ۔ بچوں نے حالہ بنا لیا، ماں بیچ میں بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ماں نے جملہ کہا، فاطمہ کہتی ہے میرے بچوں سن لو، جب میں دنیا سے گزر جاؤں نا، جب تمہارے اوپر سے یہ سایہ ہٹ جائے گا تو رو پاکو، مگر یہ یاد رکھ لینا، یہ دعا ضرور کر دینا، اللہ رسول کی بیٹی پہ جیسی اذیتیں برپا کی گئی ہے کسی اور پہ نہ کی جائے۔
عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جناب معصومہ نے بچوں کو وصیت کر دیا، اے بچوں دیکھو، اے بچوں دیکھو، جاؤ مسجد میں جایا کرو، عبادت کرتے تھے۔ ازادار ابن اسماء بنت امیس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا سنو جو بچے گھر میں آئے نا کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا۔ اے ازادار جو بچے ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے عادی ہو، آج اگر عادت بدل دی جائے تو کیا عالم ہوگا؟ حاضر ہم نے دیکھا کہ بچوں کو کہا جب آئے حسنین مسجد سے ماں کو خطبہ سناتے تھے، آنے کے بعد آج دروازے پہ رسمہ بنت امیس کو دیکھا، ایک مرتبہ اسماء نے اصرار کیا بچوں کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ ازادار جب اصرار بہت بڑا، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اسماء خیریت تو ہے، آج انداز تو بدلا ہے، لیکن ماں کے میں نے کبھی کھانا نہ کھایا۔ ہاں ایک مرتبہ اسماء سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ چیخ نکالے، اے اسماء کہتی ہے بچوں اب وہ ماں کہاں رہی؟ ارے جسے ماں کہتے ہیں حسنین نے سر سے ماما پھینکا، مسجد کے طرف دوڑے ہوئے آئے، اے بابا اماں نے ساتھ چھوڑ، اے بابا اماں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ علی آئے بربنائے وصیت غسل دیا۔ میں کہوں گا مرحومہ کے عزیزوں کو کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری ماں کا غسل و کفن ہوا، بڑے شان کے ساتھ جنازہ پہنچا، مگر ذرا اس علی کو دیکھو بربنائے وصیت زہرا شب کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ارے چند لوگ ہی تو جنازے میں گئے تھے، مگر ہاں عزیزو ایک آلیک منظر پیش کر کے میں استمام کر دے رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کل ہی کی بات ہے جب بچوں کی ماں کو کفنا لیا گیا، ماں بہنوں نے کفنا لیا، تب کہا بیٹا اپنی ماں سے روتے ہو، ماں سے روسا بولو، اللہ بیٹی آئی کمبا خدا بھی جاتو نہیں، بیٹے آئے گا ماں خدا بھی اس کے سہارے جیوں گا۔ اللہ اللہ جب فاطمہ کا جنازہ کفنایا جا چکا، زینب آئی اماں خدا حافظ، ام کلثوم آئی اماں خدا حافظ، حسن نے کہا اماں خدا حافظ، ارے چھوٹا بیٹا آیا پائے بھی کھڑا ہو گیا، آگے نہیں بڑھتا، علی نے فرمایا اماں سے کیا ناراض؟ بچے نے کہا بابا اماں جب تک نہ بلاتے تھے، ارے میں خلیب نہ آتا تھا، ارے بندے کا پن کاٹے، اے میرے لال آجا تیری ماں تیرے ساتھ ہے، ازادارو ماں سے حسین لپٹے، آواز آئی ابا الحسن ابا الحسن حسین کو رخصت کر ورنہ قیامت کو برپا ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بِأَذَائِهِ تَسْلِيمًا بارنا محمد علیہ وسلم۔ ہم سب کی حاضری و عبادت کو قبول عطا فرما، والے مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما، تمام اہل خانہ ان کے مخلصین کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے معبود جہاں جہاں داران وجود میں کرلا، ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جن بستیوں میں ضائع حسین ہو رہی اس پر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے میرے مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنات کہیں بھی بیمار ہوں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ان کے قصد عطا فرما، جو اولادوں کو اولاد صالح کمالی عطا فرما، پڑھنے والے اسلام کے پرچم کو بلند رکھ، دشمنان اسلام سے اسلام کی حفاظت فرما۔
فرزندان توحید کے درمیان اتحاد اتفاق کی فضا کو اور زیادہ مضبوطی عطا فرما. اے میرے معبود جہاں جہاں آزادار ہیں اگر کوئی ان کی خواہش ہے پروردگار ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت پڑھ کر کے مرحومہ مقبولہ نسیم فاطمہ بنت اسماعیل صاحب کی روح کو سارے ثواب فرما.